مل کر یک زبان ہو کر پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، الحمدللہ، آپ کافی زیادہ تعداد میں تشریف فرما ہے، پھر بھی اسی طرح بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں۔ اتنے بلند صلوات پڑھیں کہ آل بیت علیہ السلام کی ذات ہم سب پہ راضی ہو جائیں۔ اتنی ایسی صلوات پڑھیں جیسے آل بیت لائق صلوات ہیں۔ اپنے اپنے دل و دماغ میں بساط فکر کے مطابق، عقیدہ و شعور کے مطابق آل بیت علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ جتنا بالا سمجھتے ہیں اتنے پوری قوت سے بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد ثمنا لنعمائہ وسببا لزیادۃ احسانہ وسبیلا الی جنانہ ومعرضا من بلائہ، والصلاۃ والسلام علی رسول العربی المکی المدنی الہاشمی القرشی المفتحی الابتہی الطہاوی، بشیرنا المسطر نذیرنا المؤید، مصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمۃ، اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من العذاب فالنار موعدہ، فلا تکو فی مریۃ منہ انہ هو الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ درود بھیجیے گا جی اللہ۔ حضرت محترم، بزرگان گرامی، سادات مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے ذہنوں میں یقیناً محفوظ ہوگا کہ آج عشرہ ثانی سن 1433 ہجری کو 17 محرم الحرام کی یہ 5ویں مجلس اعلیٰ کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ گزشتہ 4 روز جس آیت کو میں آپ کی سماعت کو پیش کیا اسی کا ترجمہ ایک بار پھر نظر کر رہا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے کہ اے دنیا والے، اے زمانے والے، تم میرے اس رسول کا کیسے انکار کر سکتے ہو جو اپنے ساتھ اپنے نبوت کی گواہی کے لیے 2 دلیلیں لایا۔ توجہ ہے، آواز آ رہی ہے بھائی؟ اس رسول کا کیسے انکار کر سکتے ہو جو اپنے ساتھ نبوت کی گواہی کے لیے 2 دلیلیں لایا۔
ایک دلیل وہ لایا جو اللہ کی طرف سے ہے، وہ قرآن ہے۔ ایک دلیل وہ اپنی طرف سے لایا، وہ ہے جو اس کا بلا فصل وارث ہے، بلا فصل جانشین ہے، اس کا جز ہے، اس کی بنیت ہے، اس جیسا ہے، اس کا جز ہے، اس کی بنیت ہے۔ یہاں تک گزشتہ 4 روز آپ سے گزارشات ہوتی رہی ہیں، آج تقریر آگے سفر کرنا چاہتی ہوں۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد کی ذات۔ اللہ نے کہا من قبل ہی کتاب موسیٰ اماماً و رحمہ۔ آیت آگے چل رہی ہے بابا جی، ذہن میں جگہ دیجئے۔ پہلے اللہ نے کیا کہا کہ ایک میں نے قرآن بھیجا، ایک وہ بھیجا جو اس کا بلا فصل گواہ ہے، اس کا وارث ہے، اس کا جز ہے، اس کی منیت ہے، نشانیاں بتائیں۔ اب آگے آیت جا رہی ہے، اللہ کہتا ہے وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماماً و رحمہ، اور وہ محمد کا گواہ وہ ہے، وہ گواہ وہ ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس گواہ کا موسیٰ کی کتاب توریت میں ذکر ہوگا۔ وہ گواہ وہ ہے جس کا اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب توریت میں ذکر ہوگا۔ ہوگا، ابھی آیا نہیں گواہ، ذکر توریت میں ہوگا۔ ایک تو لفظ تھا، جتنے ہیں کروڑ سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، بھائی ذہن میں جگہ دے تھوڑی سی، کہ من قبل ہی کتاب موسیٰ اماماً و رحمہ، وہ ہے گواہ کی نشانی۔ انکل جی اللہ نے یہ بتائی کہ گواہ وہ ہے جس کا موسیٰ کی کتاب توریت میں ذکر ہے، موسیٰ کی کتاب میں ذکر ہے اس کا۔ موسیٰ کی کتاب توریت نے گواہی دی ہے کہ وہ محمد کا جانشین ایسا ہوگا۔ صرف یہاں پہ بات نہیں رکی، آگے چلی اماماً و رحمہ، اور اللہ نے کہا وہ گواہ وہ ہوگا جو امام ہوگا، جس کا وجود رحمت ہوگا۔ سبحان معیار سماعت پہ سبحان۔ تم پھر بابا جی کہہ بڑے اطمینان سے پھر کہنا چاہتے، تم میرے اس رسول کا کیسے انکار کر سکتے ہو جو اپنے ساتھ 2 دلیلیں لائے؟ ایک دلیل قرآن لایا، ایک وہ لایا جو اس کا بلا فصل وارث ہے۔ اس وارث کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس کا جز ہے، اس کی بنیت ہے، اس کا نفس ہے، جو حسب اس کا وہ حسب گواہ کا، جو کردار نبی کا وہ کردار گواہ کا، وہ اس کا جز ہے۔ اور میں پرسوں عرض کیا تھا، جن لوگوں نے پرسوں میری تقریر سنی تھی ان کے ذہنوں میں ہوگا کہ وہ گواہ کی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے اس کو دنیا میں آنے سے پہلے تمام کتابوں کا علم دے کر بھیجا، یعنی وہ گواہ علم الکتاب ہوگا، عالم الکتاب ہوگا۔ تقریر آگے جانا چاہتی تھی لیکن میں پھر ایک مرتبہ یہاں پہ رکنا چاہتا ہوں، علم الکتاب ہوگا، وہ امام ہوگا، موسیٰ کی کتاب توریت میں اس کا ذکر ہوگا، امام ہوگا، توریت میں ذکر ہوگا، آنے سے پہلے کل کتاب کا عالم ہوگا۔ یہ لفظ اگر آپ کے ذہن میں پہنچ گیا تو یقیناً یہ مجلس یہ محنت سوارت ہو جائے۔ آنے سے پہلے کل کتاب کا عالم ہوگا، تمام کتابوں، موسیٰ کی کتاب توریت میں ذکر ہوگا،
اب تمام انکل جی کوئی ایسی کتاب نہیں مسلمانوں کی جس میں یہ روایت موجود نہ ہو کہ جب 13 رجب کو ایک مرتبہ امیر کائنات کعبے میں آئے، کعبے میں آ کر 16 رجب کو میرے مولا نے رسالت مآب نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، ہاتھوں پہ ادھر آئے، ظاہری طور پر 3 دن کا علی، ظاہری طور پر 3 یوم کا علی، ایک مرتبہ ہاتھوں پہ اٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھا کر رسول معظم کو دیکھا، نبی نے وسیع کو دیکھا، نور نے نور کو دیکھا، جز نے جز کو دیکھا، منیت نے منیت کو دیکھا، اول علم نے اول علم کو دیکھا، کل عشق نے کل عشق کو دیکھا۔ بابا جی چاہتا ہوں میرا طیب طاہر بجوائے، میرا پڑھا لکھا بابا جی اگر یہاں پہ تھوڑا آگے آگے تھوڑا قریب ہو، آپ کی وجہ سے بار بار بسم اللہ۔ گواہ وہ ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، موسیٰ کی کتاب توریت میں اس کا ذکر ہے، وہ امام ہے، اس کا وجود رحمت ہے۔ یہاں پہ اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو میں چاہوں گا کہ یہاں سے تقریر آگے چلے، لیکن اگر آپ مطلب سمجھنے میں تھوڑا مجھے سمجھانے میں مشکل لگی تو آج کی تقریر کو یہیں پہ روک دوں گا، آگے کل آگے بات چلے گی کہ اس کا موسیٰ کی کتاب توریت میں تذکرہ ہے۔ یہی سبب ہے جب 3 دن کا علی نبی کے ہاتھوں پہ آیا، ہاتھوں پہ آ کر پہلا جملہ کہا ما اکرکا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی بتائیے میں کیا پڑھوں؟ لفظ تو یہی ہے بھائی جان، کیا پڑھوں؟ یہ نہیں کہا کیسے پڑھوں، کیسے وہ کہتا ہے جو ان پڑھ ہوتا ہے، کیسے نہیں کہا کیا پڑھوں، ماں کرا اللہ کے نبی میں کیا پڑھوں، کیا پڑھوں؟ کہا پڑھیے سما فقرا صحیفۃ الآدم من الاول الی الآخر، تو ظاہری طور پر 3 دن کے علی نے نبی کے ہاتھوں پہ پہلی مرتبہ وہ صحیفہ پڑھا جو آدم نبی پہ نازل ہوا تھا، اس کے بعد میرے مولا نے تمام نبیوں کے صحیفوں کو پڑھا، پڑھنے کے بعد فقرا توریتا، اس کے بعد 3 دن کے علی نے ظاہری طور پر میری جان 3 دن کے علی نے نبی کے ہاتھوں پہ توریت کی تلاوت کی، جب توریت کی تلاوت کر رہے تھے تو ایک مرتبہ قبلی والے نے کہا یا علی آپ نے میرے ہاتھوں پہ توریت ایسے پڑھی، اگر موسیٰ سن لیتا آپ کو اپنا استاد مانتا۔ بھائی بات توجہ، بات آگے جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ توریت پڑھی، توریت پڑھنے کے بعد زبور پڑھی، زبور پڑھی تو ایسے کہا یا علی آپ زبور ایسے پڑھی، اگر صاحب زبور سن لیتا آپ کو اپنا رہبر مانتا۔ اس کے بعد علی نے انجیل پڑھی، انجیل پڑھ کے رسول نے کہا یا علی آپ انجیل ایسے پڑھتے ہو، ایسے صاحب انجیل بھی نہیں پڑھا کرتا تھا۔ اگر جملے یہاں پہ رک جاتے تو آج پالاری ماں کا مولوی عزت یا اولاد ابو طالب پہ آئی بھائی ٹائم سائنس کر سکتا تھا، بات رکی نہیں، آگے چلی فقارا القرآن من الحمد الى الناس۔ اس کے بعد 3 دن کے علی نے نبی کے ہاتھوں پہ اعلیٰ حمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھا۔ جب قرآن پڑھ چکا تو ایک مرتبہ کملی والے نے کہا یا علی آپ قرآن ایسے پڑھتے ہو جیسے خود میں محمد پڑھا کرتا ہوں، آپ ایسے پڑھتے ہو جیسے خود میں اللہ کا نبی پڑھا کرتا ہوں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ میرا یہ دعویٰ نہیں کہ علی نے آ کے قرآن پڑھا تو یہ علی کی فضیلت ہے، یہ میرے محمد کا ہاتھ وہ ہے جو اگر پڑھا دے تو اس پہ آ کے پتھر بولنے لگ جاتے ہیں۔ نہیں کر رہا میرے بھائی، میں کیا کہہ دیا؟ بھائی محمد کا ہاتھ وہ ہے جو اگر ہاتھ بڑھائے تو اس پہ آ کے پتھر بولے، اگر اشارہ کرے تو درخت آ کے اس کے ہاتھوں میں جھکنے لگ جائے، اگر اسی ہاتھ کا اشارہ کرے تو سورج واپس پلٹ آئے، چاند ٹکڑے ہو جائے۔ لیکن 3 دن کے علی نے محمد کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھ کر بتایا کہ دنیا والوں یاد رکھو میں علی کون ہوں، انا عبد من عبید کل محمد ہے۔ دنیا والوں یاد رکھو
करीब हो, जो मोहम्मद के अदना गुलामों का गुलाम हो, गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम। लेकिन याद रखो, मैंने 3 दिन की ज़ाहिरी जिंदगी में दस्ते मोहम्मद पे पूरा कुरान ऐसे पढ़ा है कि एक ज़ेर एक ज़बर की गलती भी नहीं हुई। तो मैं तुम्हें कयामत तक के लिए बताना चाहता हूँ कि जब मैं मोहम्मद, मैं अली रसूल के हाथों पे पूरा कुरान पढ़ के एक ज़ेर ज़बर की गलती भी नहीं कर सकता, तो मैं मोहम्मद का नौकर हूँ। खुद सोचो मेरा सरदार क्या होगा, उसका इल्म क्या होगा, और कोई काफिर उसके दिमाग में हिज़यान की तोहमत कैसे लगा सकता है। सारे यकजुबान इल्मुल किताब, उसके पास किताबों का इल्म होगा। मूसा की किताब तौरात में जिक्र होगा, इमाम होगा, रहमत होगा, इमाम होगा, रहमत होगा। इमाम क्या है? एक फिक्रा कहना चाहता हूं, अगर आपकी तबीयत बनी, नहीं तो मैं कल पे ये तकरीर पढ़ने कर दूंगा, फिर बात आ गई। इमाम किसे कहते हैं भाई? या आपने राबर का आपकी समाज को सुना है। इमाम बाबा जी अरबी ज़बान में ये जो राधा होता है, राधा आप समझते हैं? राधा, राधा नहीं, ये जिसे राज, राज राज ये दीवारें बनाने वाला, मिस्त्री ये जो दीवार बनाता है, इसके पास एक डोरी होती है, जिस डोरी को एक सिरे से रखकर दूसरे सिरे तक ले जाता है। अगर वो डोरी गलत हो जाए, वो टेढ़ी टोरी हो जाए, वो डोरी उल्टी हो जाए, तो इमारत उल्टी हो जाती है। इमाम कहते हैं राधे की, मिस्त्री की उस डोरी को जिसकी वजह से इमारत में कोई ऐब ना आए। नहीं, पैक नहीं गया बाबा जी, पैक नहीं गया। मैं आयत पढ़ना चाहता हूँ, आयत पढ़ना चाहता हूँ कि बोला आयत पढ़ना, यानी इमाम है राधे की वो डोरी, राधे की वो डोरी, मिस्त्री की, कारपेंटर की, राज की, बनाने वाले की वो डोरी जो दीवार में कोई ऐब ना आने दे। अगर ये मुसलमानों ने तर्जमा किया होता तो हम शायद दुनिया कहती अपने तरफ से, लेकिन अल्लाह ने कहा ए मेरे हबीब मुबारक दे दे उन मोमिनीन को, मुबारक दे दे उन मोमिनीन को जो कयामत के दिन उस इमाम के पीछे होंगे जिस इमाम में कोई ऐब नहीं होगा। आत्मगता हो जिसका वो घर तलाश कर। अच्छा, बिस्मिल्लाह। आत्मगता हो जिसका वो घर तलाश कर, तो जन्नत की राह दिखा दे वो राहबर तलाश कर। अगर खौफ है माशर की प्यास का, कौसर ना ढूंढ साकी कौसर तलाश। वजूद इमाम होगा, आपने कहा साकी कौसर तलाश कर। मैं फिक्रा कहना चाहता हूँ, फिक्रा कहना चाहता हूँ, आपके जुमले की, आपकी उपाय की ये नजर कर रहा हूँ कि जब बाबा जी कयामत का मैदान, कयामत के मैदान में सारे अंबिया को बुलाया जाएगा, सारे नबी आएंगे एक मरतबा अपनी अपनी उम्मत को लेकर। आदम अपनी उम्मत के साथ, नूह, मूसा, ईसा सारे अपनी उम्मत के साथ। फिक्रा गलत कहूँ, लाउड स्पीकर ऑन है, जहाँ जहाँ तक आवाज जा रही है फिक्रा गलत निकले, जुबान कुत्ती से उखाड़ के बाजारी कुत्तों के आगे डाल देना। इज्जत जिक्र रसूल की कसम, कयामत के मैदान में जब हर नबी बुलाया जाएगा, हर नबी आएगा अपनी अपनी उम्मत के साथ, तो जब चलेंगे मैदान महशर में, हर नबी की उम्मत आगे चलेगी, नबी पीछे चलेगा।
اس کی امت اس کے آگے چلے گی، ہر نبی پیچھے چلے گا، اس کی امت آگے چلے گی، آدم پیچھے امت آگے، نوح پیچھے امت آگے، موسیٰ پیچھے امت، ہر نبی پیچھے چلے گا، امت آگے چلے گی۔ پتہ نہیں فکرے کا قدر کون کرے گا جو بندہ پنڈال میں نہ بولے، منتظر کو کوئی دکھ نہیں رہے گا۔ ذکر رسول کی طہارت کا واسطہ ایک مرتبہ رات کو اطمینان سے بستر پر کروٹوں کے سلسلے میں جا کے سوچئے گا ضرور کہ 17 محرم 1433 ہجری کی مجلس میں نوکر نے پیغام کیا دیا تھا، ہر نبی پیچھے چلے گا، امت آگے چلے گی، نبی پیچھے چلے گا، امت آگے چلے گی، لیکن جب حیدر کرار آئے گا، علی آگے ہوگا، ماتمی پیچھے ہوگے۔ مولا اٹھنے والا ہاتھ اس ذکر میں بلند ہونے والا ہاتھ کسی کا محتاج نہ، جو ہاتھ اس ذکر میں بلند ہو کسی کی آگے نہ بڑھے۔ بابا جی یہ وجہ نہیں تھی، جملہ مجھے یہاں پہ روکنا نہیں تھا، آگے جانا تھا۔ ہر نبی انکل جی امت کے پیچھے ہوگا، علی آگے ہوگا۔ فکرے کا قدر کرتے کھڑے ہو کے لا دیتے، ہر نبی پیچھے امت کے چلے گا، علی آگے چلے گا۔ میدان محشر میں ہر نبی پیچھے، علی آگے، نبی پیچھے، امت آگے۔ اپنے عزاداروں میں علی آگے، ماتمی پیچھے، علی آگے، شیعہ پیچھے، علی آگے، ماننے والے پیچھے۔ میں ایک مرتبہ عالم تصور میں کہا حیدر کرار لال ابو طالب، یہ وجہ کیا ہے کہ آدم جیسا نبی اپنے امت کے پیچھے چل رہا ہے، نوح جیسا نجی اللہ امت کے پیچھے، عیسیٰ جیسا روح اللہ، لیکن آپ کی علت کیا ہے؟ آپ اپنی امت کے اپنے عزاداروں کے آگے کیوں ہو؟ آواز حیدر کرار منتظر، خبردار گستاخی نہ کر میرے ماننے والوں کا بیان دیکھ بھائیان، یہاں سے لے کر قبر تک جو بندہ چاہتا ہے کہ عزت اولاد ابو طالب کی ولایت کا نشہ میری رگوں میں دوڑتا رہے، ایک مرتبہ سر اٹھائیے، فکرہ بدل کر لو۔ میں عالم تصور میں کہ یا علی وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ صرف اتنی ہے کہ اس محشر کے میدان میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی پریشان ہے، ہر نبی اس غم میں شکار ہے، ہر نبی مبتلا ہے، المیہ ہے، اس غم میں ہے کہ اللہ جانے آج جب میں لے کے چلوں گا تو میرا امتی تم چھوڑ کے مجھے بھاگ نہ جائے، میرا امتی میری امت سے نکل کر کوئی دائیں بائیں نہ ہو جائے، کہیں اور نہ چلا جائے، اور میں بے فکری سے اپنے ماننے والوں کے آگے اس لیے چل رہا ہوں کہ جب میرے عزاداروں نے، میرے شیعوں نے اپنی پوری زندگی میں دنیا میں رہ کر میرے اسم کو نہیں چھوڑا، آج میرا جسم چھوڑ کے کیسے بھاگیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدر علی یا علی۔ ہر عبادت ہے میری یاد علی کے صاحب، ہر عبادت ہے میری یاد علی کے صاحب، بیٹھنا ہی عزیز اولاد علی کے صاحب، موت خود نمور ہے میری فارت سہیل، ہر گھڑی رہتا ہوں نادی علی کے صاحب۔ نعرہ حیدر علی، پیچھے چلے، علی کے آگے۔ امام وہ ہوتا ہے جو امت کے آگے چلے، آگے چلے، آگے چلے۔ امام ہوگا، اس کا وجود رحمت ہوگا۔ بڑی لطیف آیت پڑھنا، بڑی لطیف آیت سے بڑے سکون سے آپ سماعت فرمائیں کہ اس کا وجود رحمت ہوگا۔ موسیٰ کی کتاب توریت میں ذکر ہوگا، امام ہوگا، وجود رحمت ہوگا۔ میں ایک آیت نظر کروں، 5 دن مسلسل آج 5واں روزے اس عشرہ ثانی کو آغاز، مولا آپ کو سکون کی دولت سے نوازے۔ 5 دن میں اتنی خوبصورت اور حساس آیت نہیں میں پڑھی۔ آج مجھے آپ کا معیار سواب ذاکر کا امتحان لیجیے گا، آج ذاکر لیں، حساس ترین آیت پڑھنے میں۔ امام ہوگا، وجود رحمت ہوگا۔ یہ رحمت کیا ہے؟ یہ رحمت جو ہے بھائی جان، اس کا وجود رحمت ہے، یہ رحمت کیا ہے؟
مشہور ترین آیت پڑھنا چاہتا ہوں. لوگوں نے سنی عام فہم آیت نہیں، لیکن ذہن میں جگہ دیجیے بڑے اطمینان سے. نوجوان بھائی اس آیت کو اپنے ذہن میں جگہ دیجیے. یقیناً معاشر کے میدان تک مودت کا نشہ رہے گا کہ امام ہوگا وجود رحمت ہوگا. امام ہوگا وجود رحمت ہوگا. امام ہوگا رحمت ہوگا. یہ رحمت کیا ہے؟ قرآن نے صدا لگائی وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. اللہ نے کہا کہ میں اللہ اتنا بڑا ولی ہوں، میں اللہ اتنا بڑا کارساز ہوں، میں اللہ ایسا مدبر الامور اللہ ہوں. توجہ، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، میرا معزز، میرا طیب طاہر، میرا سلجھا ہوا، میرا پاکیزہ مجمع، جتنے ہیں کروڑ سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. میں بھائی جان ایک ایک لفظ پہ خون جگر دے کے نظر کر رہا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. اب یہ ہے توجہ ہے کہ دعا فرمائیے. بزرگ سفید ریش ہے، آپ سے دعا کی خیرات دیں. اپنی اوقات سے مجھے پڑھ کے آپ میری جھولی بھریں گے دعا کی خیرات سے کہ میں اللہ اتنا بڑا اللہ ہوں، میں اللہ ایسا مدبر امور اللہ ہوں، میں اللہ اتنا بڑا خالق اللہ ہوں، میں اللہ. بھائی ممبر جانتا ہے یہ آیت ہے قرآن. بھائی قرآن کے پاس میرے اتنا فضول وقت نہیں بات کرنے کے لیے. یہ آیت میں پڑھ کے چلا جاؤں سمجھے گا میرے حصے کی نوکری تمام ہو گئی. میں اللہ اتنا بڑا رحمت کیا ہے جس کا وجود رحمت ہوگا. موسیٰ کی کتاب توریت میں ذکر ہوگا، امام ہوگا، رحمت ہوگا. یہ فکرہ لے میرے، میں اللہ اتنا بڑا خالق ہوں جو دنیا میں بارش کے آنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں بھیجتا ہوں. میں اللہ ایسا مدبر الامور اللہ ہوں، میں اللہ ایسا ولی الحمید اللہ ہوں جو بارش کے آنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں بھیجتا ہوں. وہ ہوائیں دنیا میں آتی ہیں، آ کر گردش کرتی ہیں، گردش کرنے کے بعد زمانے کو مبارک دیتی ہے کہ دنیا والوں تمہیں مبارک ہو، ہم پہلے آئی ہیں، ہم پہلے آئی ہیں، ہمارے پیچھے پیچھے رحمت آ رہی ہے. اس سے بہتر آیت میرے نالج میں نہیں ہے، اس سے حسین آیت میں آج کی مجلس میں نہیں پڑھ سکتا. میں اللہ اتنا بڑا مدبر الامور اللہ ہوں جو بارش کے آنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں بھیجتا ہوں. وہ ہوائیں دنیا میں آ کے گردش کرتی ہیں، گردش کر کے سناتی ہیں کہ ہم پہلے آئی ہیں، ہمارے پیچھے پیچھے رحمت آ رہی ہے، ہم پہلے آئی ہیں. گھر جا کے سوچنا میں نے کیا کہا. ہم انکل جی پہلے آئی ہیں، ہمارے عقب میں پیچھے پیچھے رحمت آ رہی ہے، ہم پہلے آئی ہیں. مضمون بھائی جان محفوظ بھائی میرے کو نبھایا جائے گا یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا. رسالت کے چیپٹر پہ عشرہ ثانی میں پڑھ پاؤں گا یا نہیں یہ بھی مجھے نہیں پتا. 2 ٹکے کا میں آدمی ہوں انکل جی، میری اوقات نہیں. جمعہ 8 دن کی اوقات ہے، لیکن میں جو یہ آیت پڑھنا چاہتا ہوں، یہ آیت اگر معیار پہ آپ کے اسٹیٹس پہ آپ کا جو آپ نے مجھے ٹاپک دیا اس پہ پوری نہ اترے تو پھر میں سمجھتا ہوں مجھے کل سے پڑھنے کا کوئی حق نہیں. کل سے میں مجلس نہیں پڑھنا چاہے گا اگر میں بھائی جان یہ ٹاپک نہیں نبھا سکوں. میں اللہ اتنا بڑا مدبر الامور اللہ ہوں. توجہ میرے نوجوان بھائی، جو بارش کے آنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں بھیجتا ہوں، وہ دنیا میں آ کر مبارک دیتی ہے کہ ہم پہلے آئی ہیں، ہمارے پیچھے پیچھے اللہ کی رحمت آ رہی ہے. سر اٹھائیے فکرہ سنیں. اب جب وہ رحمت وہاں سے نکلتی ہے، بادل کے پیٹ میں تھی تو بھی رحمت تھی. یہ لطیف لفظ ان کو محسوس کیا جا سکتا، ان کو محسوس کیا جا سکتا.
کیا بات ہے؟ میں سن رہا پہ جی بات ذاکرہ دی کو مصروف وہ میں اس کے جاؤں میں پھر آج پڑھ رہا ہوں بسم اللہ جب نظر پڑھو جب میں اللہ نے کہا کہ حبیب تیری نبوت کی گواہی کے لیے وہ کافی ہے جس کا وجود رحمت ہے کہ رحمت کیا ہے؟ میں اللہ وہ اللہ ہوں جو بارش آنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں بھیجتا ہوں جو آ کر گواہی دیتی ہے کہ ہم پہلے آئی ہے ہمارے پیچھے پیچھے رحمت آ رہی ہے اب جب وہ رحمت بادل کے پیٹ میں تھی تو رحمت تھی وہاں سے نکلی تو بھی رحمت فضا میں گنگنائی تو بھی رحمت ہوا میں اس نے پھل کھائے تو بھی رحمت جب زمین پہ آئی تو بھی رحمت اور آسان ذاکری تھوڑی منواڑی ہے بابڑی اگر پیغام نہ پہنچے تو ذاکری کا فائدہ کیا ہے اتنے بھائی وہ وہاں سے چلی تو رحمت فضا میں رکی تو رحمت ہوا میں آ کے اس نے پھل کھائے تو رحمت اب زمین پہ آئی تو رحمت ساجد بھائی جب وہ بارش آئی تھی رحمت بن کے وہاں سے چلی تھی تو رحمت تھی درمیان میں آئی تو رحمت ادھر پہنچی تو رحمت جب وہ رحمت فرش زمین پہ گری تو جب وہ گری گلشن پہ تو خوشبو آنے لگی پھولوں پہ گری بھائی سمجھیں گے تو سبحان اللہ کہیں گے پھولوں پہ گری تو خوشبو آئی اگر وہ گندگی پہ گری تو بدبو آنے لگی پورا مجمع کھڑا ہو جائے محفوظ بھائی اس آیت کا بدل پورا نہیں ہوگا نہیں جو نہیں سمجھے ان کے لیے میں فکرہ بدل رہا ہوں کہاں سے چلی تھی تو رحمت تھی ہوا میں آئی تو رحمت زمین سے ٹکرائی تو رحمت اوپر سے چلی تھی رحمت بن کے جب وہی رحمت سانپ کے منہ میں گری تو زہر بن گیا سیپی کے منہ میں گری تو گوہر بن گیا لفظوں کے بدلان بولو لفظوں کے بدلان حلالی بولو عزت رسول کیا اطاعت رسول کیا طہارت رسول کیا مقام محمد کیا ہے زمانہ کیا جانے ساری بابا جی ساری رات سپیکر کھول کے لب کے لیا ماں کتھوں سونا تیرے نال نبی کی عزت اے میں گل میں عزت ہے رسول کی ڈوب کے مر جا نبی دا اس شہنو جڑی ہوئے تو ہے ہی کوئی نہ صحیح یہی تو اللہ نے کہا ہے کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق محمد تجھے نہ بناتا یہ افلاق نہ بناتا شرم نہیں آتی جب اس بنانے والے نے اس جیسا بنایا نہیں تجھے لبے گا کہاں سے عزت رسول بھائی مقام رسول کا ہے میں چاہتا ہوں آج 5واں دن ہے 5واں روز آج بیتا جا رہا ہے دامن وقت میں غربت بڑی کاش اس رسالت میں پڑھنے کے لیے مجھے یہاں پہ آپ کی نوکری میں 10-12 عشرے ہوتے تو اس آیت کو نبھایا جا سکتا تھا آپ پھر آپ دیکھیے مقام رسول کیا ہے میں اللہ بارش کے آنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں بھیجتا ہوں اب جب وہ بارش ہوا سے پہلے چلی ادھر بارش آئی رحمت بن کے جب وہ گندگی پہ گری تو بدبو آ گئی جب وہ پھولوں پہ گری تو خوشبو آ گئی اگر وہ سانپ کے منہ میں آئی تو زہر بنا سیپی میں آئی تو گوہر بنا اب بھائی اگر کوئی کم وقت کے بولے کوئی یہ بولے کہ بارش کو نہیں آنا چاہیے تھا گندگی پہ نہ گندگی پہ برستی نہ زمانے میں بدبو آتی تجھے عقل نہیں آتی قصور رحمت کا نہیں وہ تو رحمت بن کے آئی تھی قصور کمینے صرف کا ہے ارے آئے سبحان اللہ بولا اٹھنے والا ہاتھ کسی کا محتاج نہ کرے جو ہاتھ ذکر میں بلند ہو کسی کمینے کے آگے نہ پھیلے اس کا ظرف کمینہ تھا گندگی کا ظرف کمینہ تھا تو بدبو دینے لگے سانپ کا ظرف چھوٹا تھا تو اس نے زہر بنائی سیپی کا ظرف بڑا تھا اس نے گوہر بنایا پھولوں کا ظرف بڑا
رہا تھا. توجہ میرا طیب طاہر مجمع 17 محرم الحرام 1433 ہجری دن کے 12:45 بجے منبر رسول سے منتظر باہوش و آواز فکرہ نظر کرنے جا رہا ہے کہ عزت رسول کیا ہے. میں اللہ بارش آنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں بھیجتا ہوں جو زمانے میں آ کر بتاتی ہے کہ ہم پہلے آئی ہے, ہمارے پیچھے رحمت آ رہی ہے. وہ رحمت بن کے آئی آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی دنیا میں آئے وہ ٹھنڈی ہواؤں کی طرح آتے رہے. آدم نے آ کر کہا لا الہ الا اللہ, آدم صفی اللہ ہے. دنیا والوں میں آدم آیا ہوں, میں اللہ کا صفی ضرور ہوں لیکن میں کل نہیں آیا. میرے پیچھے پیچھے رحمت للعالمین آ رہا ہے. اے دنیا والوں لا الہ الا اللہ, نوح نبی اللہ, نوح نے آ کر کہا دنیا والوں اللہ ایک ہے. میں اللہ کا نبی بن کے ضرور آیا ہوں لیکن یاد رکھو میں آخری نہیں آیا. میرے پیچھے رحمت للعالمین آ رہا ہے. موسیٰ نے آ کے کہا لا الہ الا اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, میں اللہ کا کلیم ضرور ہوں لیکن میں کوئی اختیار والا نہیں. میرے پیچھے پیچھے رحمت للعالمین آ رہا ہے. میرے پیچھے پیچھے رحمت للعالمین آ رہا ہے. سر اٹھاؤ مزلین للعظمات فکرہ منتظر نظر کرنے جا رہا ہے کہ آپ 17 ربیع الاول کو وہ رحمت للعالمین بن کے سین ابو طالب میں نازل ہوا کہ جن کا صرف کمینہ تھا, جن کا صرف کٹیا تھا, آج بھی اپنے جیسا کہتے ہیں. جن کا صرف بلند تھا دروازے پہ جھکتے گئے, کوئی سلمان بن گیا, کوئی بول گیا. ظرف بلند رحمت للعالمین کو مانا. آدم نے کہا میں پہلے ضرور آیا ہوں لیکن میں ٹھنڈی ہوا ہوں. میرے پیچھے عالمین کی رحمت آ رہی ہے. صرف جن کا قبلہ چھوٹا تھا. تیری تخلیق تو صدقے ہمارے جیسے ساڑھے ورگائے بلند تھا. دروازے پہ آئے, کوئی منا اہل البیت بنا. آج دنیا کہتے مجلس میں نہ جاؤ, صحابہ کی توہین کی جاتی ہے. بھائی محفوظ کے بلائے زرداری صاحب اللہ مقامہ ہو کہ میں جوتی صاف کیا کرتا تھا. فکرے کا ثواب ان کو پہنچے. قبلہ کہتے تھے دنیا کیا جانے عزت صحابہ کیا ہے. قبلہ کہتے تھے ہماری ماں بہنوں کی عزت قربان رسول اللہ کے نمک حلال صحابہ پر. سبحان اللہ بولو میرے بھائی, سبحان اللہ بول. یا نہیں بولے گا, کہاں بولے گا. نمک حلال, نمک حلال کے وفادار صحابہ. صحابیوں کو نہیں مانتے. تجھے کیا پتا کہ عزت صحابہ کیا ہے. جیسے قرآن ہے بھائین, قرآن ہے. جس نے اپنے جیسا کہا وہ کمینہ نکلا, جس نے صرف کا مظاہرہ کیا. مجمع میرے سے زیادہ پڑھا لکھا ہے, زیادہ پڑھے لکھے ہیں میرے سے. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, فکرہ میرا نہیں, میرا ہوتا میں داد لینے کا حقدار تھا, میرا نہیں. وما ينطق عن الهوى کا مصداق نبی کہہ رہا تھا, من آ رہا تھا این ينظر الى عیسی ابن مریم. کملی والا کہہ رہا تھا اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں صاحب کتاب عیسیٰ کو دیکھوں. عیسی ابن مریم صاحب کتاب نبی. بابا جی صاحب کتاب نہیں, صاحب شریعت, صاحب کلمہ, صاحب معجزہ. وہ ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے, جو بیمار کو شفا دیتا ہے. اب بھی نہیں سمجھے تو مجھے گھر تک دکھ رہے گا. صاحب کتاب نبی صرف نہیں, بطول زیادہ نبی. لم ہوتے بھائی, لم ہوتے بطول. اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں عیسی ابن مریم کو دیکھوں, کیا کہے گا, کیا کہا
अंकल जी रसूल नहीं है, कहा मेरी उंगलियों के दरमियान देखिए। नहीं, मेरे साथ यरूशलेम चले, मैं उसे ईसा के घर लेके चलता हूँ। नहीं, जिक्र रसूल की तारत की कसम, मोहम्मद अरबी ने अजीब जुमला कहा। कमले वाला कह रहा था, मन मरियमा, अगर कोई बंदा चाहे कि मैं साहिब किताब, साहिब शरीयत, साहिब कलमा, बतूल ज़ाता ईसा इब्न मरियम को देखो, अल्लाह का नबी क्या करे। कमली वाले ने कहा, फल यंज़ुरु इला अबी ज़र, वो बंदा कहीं न जाए, मेरी जूती साफ करने वाला मेरा सहाबी अबी ज़र देखे। सहाबी अबू ज़र देखे। अगर कोई ईसा का इल्म जानना चाहे तो ईसा देखना। दुनिया में मकाम साहबा नहीं बता, माना कि ये असहाब मोहब्बत का निशान थे। तस्लीम हमें अहमद मुरसल की ये जान थे। दीवानों साहब, दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है वक्त। वक्त से ज्यादा कोई कुछ कीमती नहीं। वक्त से बढ़ के ना कुछ कीमती है, कुछ इम्पोर्टेंट सही है सारे। जो बंदा वक्त जैसी कीमती चीज लेके 14वीं सदी में नफ्स नफ्सी के इस दौर में जिक्र हुसैन सुनने के लिए इस नियत के साथ आया है कि मैं जाऊंगा, मुझे मिंबर रसूल से हक का पैगाम सुनने को मिलेगा, वो बंदा इज्जत जिक्र रसूल का वास्ता इस बस्ती में जहाँ जहाँ तक नौकर की आवाज़ जा रही है, एक मरतबा औकात नहीं तो ये मिजाज समात बुलंद करिए कि रसूल के हकीकी सहाबा कौन से हैं। हमारा किसी से कोई जंग नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं, किसी से कोई अदावत नहीं, किसी से कोई लड़ाई नहीं। हमने जब इतने सहाबा को मान लिया, 5-10 और सहाबी मानते हुए हमारे गले में कौन सा तीर अटक जाता था, कौन से हमारी छुरी हमें चल जाती थी। हमने जब इतने सारों को माना, तूने सिया का ज़र्फ ही नहीं देखा। हम अगर मानने पे आए तो एक घोड़े को इज्जत करने लगते हैं। हमें एक बांस के ऊपर कपड़ा चढ़ा के उसकी इज्जत अपनी बहन की चादर से ज्यादा कर सकते हैं। तो हमारी कौन सी हमारी तौहीन हो रही थी कि रसूल के फला साहबी को मानते, फला को ना माने। सर उठाओ जो बनना चाहता है जिक्र हुसैन में हक बात सुनने को मैंने माना कि ये असहाब मोहब्बत का निशान थे। माना होते कि असहाब मोहब्बत का निशान थे। तस्लीम हमें अहमद मुरसल की जान थे। नामू से सहाबा के खतीबों से तो पूछो, वो लोग मोहम्मद के जनाजे में कहाँ थे? पुछते रहते हैं नबी का जनाजा जी होया कि कोई नहीं होया, इन्हें इन्ना पता नहीं था, इन्हें की पता लगा। मुसलमान अगर मौदूदी के जनाजा में शिरकत करे तो मुसलमान बन सकता है। हमारा रहबर अगर दुनिया को छोड़ के सकीफा पे लानत भेज के जनाजा मोहम्मद में शिरकत करे, तुम ना पढ़ के मुसलमान हो, हम पढ़ के काफिर कैसे हो? सारे 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 मैंने कोई माना कि असहाब मोहब्बत का निशान थे। तस्लीम हमें अहमद मुरसल की ये जान थे। नामों से सहाबा के खतीबों से तो पूछो, वो लोग मोहम्मद के जनाजे। अच्छा, एक जलालपुर हफ्ताबाद सफर कोई नहीं चले होता, ये भाई चले होता है वहाँ पे। तब मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था भाई, 4वीं जमात में मैं पढ़ता था। ताप वहाँ पे चलियोट में एक मजलिस में सुनने के लिए गया, कॉलेज से निकला, मजलिस सुनने के लिए गया। वहाँ पे इमाम बारगाह में अंकल जी लंगर न्याज जारी थी, लंगर न्याज था, किताबें रखी, लंगर की सफ पे बैठ गया। वो पूरी पे सफ पे बैठा हुआ था। वहाँ पे एक शायर आए,
ان کا نام تھا شاکر صاحب، شاکر ان کا تھا۔ چلے اٹھ کر رہنے والا تھا۔ یہ 2 سطریں میں نے 11ویں جماعت میں ساجد بھائی ان سے سنی تھی۔ ان کا ثواب اگر زندہ ہے تو بھی ان کو پہنچے، اگر پردہ کر گئے تو بھی ان کی روح کو نظر کرتا ہوں دست و دستہ۔ یہ 2 سطریں شاکر صاحب کے اسی بات کے پس منظر میں انہوں نے لکھا ہے، میں محفوظ بھائی پھر جم کے آ جاؤں، ایک بار نہیں 100 بار جم کے آ جاؤں، میں 2 سطروں کے برابر شاعری نہیں کر سکتا، میری اوقات ہی نہیں، ان کا ثواب ان کو پہنچے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ چلے ہیں چھوڑ کے میت نبی کی شاکر، چلے ہیں توجہ میرا طیب طاہر، چلے ہیں چھوڑ کے میت نبی کی شاکر، عجیب وقت میں یاروں کی بے رخی دیکھی، وہ ہوگا جو امام ہوگا، جس کا وجود رحمت ہوگا، کل کتاب کا عالم ہوگا، صحد عیسیٰ اس کے چہرے سے جھلکے گا، ناموس رسالت کا پاسواں ہوگا، علم الکتاب ہوگا، پڑھ کے عالم نے بھائی میں ذاکر بناؤں تو پڑھ کے بنا، کوئی ڈاکٹر بنا تو پڑھ کے بنا، وہ محمد کا گواہ وہ ہوگا جو آتے ہی عالم ہوگا۔ بھائی میں کوشش کرتا ہوں، آخری کوشش ہے نوکری تمام کرنا، بسم اللہ آپ کی زحمتیں تمام کرنا چاہتا ہوں، زحمت سماعت تمام تقریر اپنے آج کے اختتامیہ کی طرف لوٹائیے، کل سے یہاں سے آگے گزارشات کا پھر آغاز کیا جائے گا آپ کی خدمت۔ آج یہاں پہ رکنا چاہتا ہوں کہ بھائی امام وہ ہوگا جس کا وجود رحمت ہوگا، جو آنے سے پہلے کل کتاب کا عالم ہوگا۔ علی کی بات نہیں کرتا، علی کی بات کرو تو مسلمان کو ناراضگی آتی ہے۔ ذکر رسول کی طہارت کی قسم، بابا جی جب جناب عیسیٰ 2 سال کے ہوئے ظاہری زندگی میں، عیسیٰ روح اللہ نبی جب 2 سال کا ہوا تو بی بی مریم نے اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر ایک مرتبہ اپنے یہودی بڑے عالم کے پاس لے گئی، لے جا کر کے دائیں ہاتھ میں جناب عیسیٰ کا ہاتھ تھا، بائیں طرف جناب مریم۔ ایک مرتبہ یہودی عالم کو دیکھا، یہودی عالم کو دیکھ کر جناب مریم نے کہا، اے یہودی، اے عالم دین، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بچہ ہے، تو اسے لکھنا پڑھنا سکھا، لکھنا پڑھنا سکھا۔ بھائی اب تک آپ نے سماعت کیا، مجھے گھر تک دکھ رہے گا، جس کے صحن دل تک فکرہ پہنچے دعا کی خیرات سے نہ نواز۔ یہودی عالم، تو یہ میرا بیٹا ہے، 2 سال کا ہو گیا ہے، تو اسے لکھنا پڑھنا سکھا، لکھنا پڑھنا سکھا۔ ایک مرتبہ یہودی عالم دین نے منبر پر بیٹھ کر کہا، اکتب، پڑھ، اکتب، پڑھ۔ یہودی کہتا ہے اکتب، پڑھ۔ عیسیٰ نے کہا، ما اکتب، کیا پڑھوں؟ توجہ نہیں ہے کہ یہ نہیں کہا کہ کیسے پڑھوں، جو کیسے کہے وہ نبی نہیں ہوتا، کیسے نہیں کام کرنے کا، کیا پڑھوں؟ ما اکتب، کیا پڑھوں، کیا پڑھوں، کیا پڑھوں؟ ایک مرتبہ اس نے کہا، پڑھ اب جد، اب جد، اب جد۔ اس کا کہتے ہیں اب جد۔ اس نے کہا، پڑھ اب جد۔ میری دھڑکن، میرے دل کا چین زندہ ہے، نبی کی آنکھ کا وہ نور عین زندہ ہے۔ مت پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے، سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ بات چلے آگے بھائی، بات چلے آگے۔ اس نے کہا، پڑھ
ابجد. ایک مرتبہ عیسیٰ نے دیکھا، کہہ رہا ہے پڑھ ابجد. 2 سال کا عیسیٰ یہودی عالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے حل تدری ابجد، مجھے جو ابجد تو پڑھا رہا ہے کیا تجھے خود یہ علم آتا ہے؟ بھائی تھکے ہو، جس کا امام تھک جائے، تھکے ہو جو تھکنے والوں کا مرید ہو، اور وہ کہتا ہے تجھے یہ علم آتا ہے؟ یہ علم جانتا ہے کیا؟ پڑھانے والے بندے کو لفٹ ہی نہیں کرتا. کیا اس نے کہا تجھے علم ابجد آتا ہے؟ تجھے آتا ہے؟ درود بھیجیے بلند آواز سے محمد والا محمد کی ذات. 2 سال کا تھا، 22 سال ابھی. اس نے کہا پڑھ ابجد. اس نے کہا حل تدری ابجد، کیا تجھے ابجد آتا ہے؟ ایک مرتبہ یہودی تھا، کم عقل نہیں تھا. اس نے دیکھ کے کہا مجھے نہیں آتا مگر تجھے آتا ہے. عیسیٰ نے کہا مجھے آتا ہے. اس نے کہا یہودی کہتا تو پھر مجھے بتا. یہودی کو عیسیٰ 2 سال کا عیسیٰ 5ویں دن کی گزارشات کا نتیجہ نظر کر رہا ہوں. سید نہیں بولیں گے مجھے دکھ رہے گا. ادادار موالی حلالی سبحان اللہ کہہ دو، نوکر دعا کر کے آئے میں سفر ہونا چاہتا ہے. ایک مرتبہ عیسیٰ نے کہا تجھے علم ابجد آتا ہے؟ یہودی عالم کہتا ہے مجھے نہیں آتا. یہودی نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا پھر تجھے آتا ہے؟ اس نے کہا مجھے آتا ہے. تو یہودی نے کہا پھر تو مجھے بتا. عیسیٰ نے کہا تیرے اندر عقل نہیں ہے، اگر تجھے سیکھنا ہے تو پھر عقل کی تقاضا یہ ہے کہ تو ممبر چھوڑ وہاں پہ آ جہاں میں کھڑا ہوں. ارے آہ سبحان اللہ بولیے، سبحان اللہ بولیے. میرا طیب کا ہے مجمع. تو ممبر چھوڑ اور نیچے آ. عقل کی تقاضا یہ ہے کہ تجھے ممبر پہ بیٹھنے کا کوئی حق نہیں. بھائی عقل والا تھا، شعور والا تھا. اس نے ممبر چھوڑا. ممبر چھوڑ کے نیچے آیا. جب فجلسا عیسیٰ ابن مریم علی مجلس ہی، پھر ایک مرتبہ جناب عیسیٰ آگے بڑھے. پہلا قدم، دوسرا، تیسرا، چوتھا قدم رکھ کے ایک مرتبہ ممبر کے اوپر جلوہ فگن ہوئے. ممبر پر بیٹھ کر 2 سال کے عیسیٰ نے کہا سلونی سلونی، اب پوچھ تجھے کیا پوچھنا ہے؟ وہ کہتا ہے حل تدری ابجد، کیا تجھے علم ابجد آتا ہے؟ ایک مرتبہ عیسیٰ نے کہا نام مجھے آتا ہے. تو کہا اب آپ بتائیے. جناب عیسیٰ نے کہا ابجد میں الف سے مراد اللہ کی نعمتیں ہیں، پہ سے مراد بہا اللہ لیا جاتا ہے، جیم سے مراد اللہ کا جمال ہے، دال سے مراد دین اللہ ہے. ادھر اس نے کہا یہودی قدموں میں گرا گر کے کہتا ہے اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانت نبی کرو اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، تو اس کا روح اللہ ولی ہے. مسلمان یہی تو ہم تجھے 1500 سال سے سمجھاتے آ رہے ہیں کہ یہودی میں غیرت تھی کہ جو سوال کا جواب نہ دے پائے وہ اللہ کا عادی نہیں ہوتا. تو قرآن سر پہ رکھ کے بتا ان میں اتنی غیرت بھی نہیں تھی تو 70 مرتبہ کہتے بھی رہے علی تو نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا. یہودی میں غیرت تھی، تیرے امیر المومنین میں اتنی غیرت بھی نہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آواز بلند سلوات. لاشوں کو قید کر کے پھرتے رہے مسلمان. پرانے سننے والے بیٹھے بس تو یہی ہے مسائل کا بھائی، لاشوں کو قید کر کے. میرے فکر نہیں کہ بتائیے خدا سکن کے فکر ہے. میر انیس علیہ رحمہ کہہ رہے تھے لاشوں کو قید کر کے. کہتے جوانی نصیب ہوگی اگر سمجھ آئے اس سے بڑا مسائل بھائی کیا پڑے گا. لاشوں کو
نکلتے ہی مر گئے۔ اللہ کون کہتا ہے شام کے بازار میں آ کے علی کی بیٹی پریشان ہوئی ہے؟ بھائی مجھے ساجد بھائی ذکر کی عزت کی قسم ہے 28 رجب کو علی کی بیٹی کے محمل کا پہلا قدم باہر آیا، ادھر باہر آیا یا ایک مرتبہ غازی کے سر سے اپنا امامہ اترا، بقیہ کی طرف منہ کر کے ٹھنڈی سانس لے کے کہتا ہے واہ حجابا۔ میرے سے پہلے بھائی ذاکر بھائی بڑے بہترین انداز میں درد پڑ رہے تھے مولا عباس کا۔ کربلا کے میدان میں بھائی بڑی مشکل لاشیں اٹھائیں شبیر نے۔ ایک لاش وہ تھی جس کو چن چن کے تھک گیا زہرا کلال۔ کیا بات ہے، کیا بات، کوئی ٹکڑا کہیں پہ ملتا، کوئی آیت کہیں پہ، کوئی پارہ کہیں پہ، سہرے کی آیتیں کہیں پہ بکھری پڑی تھی آیتیں، شبیر چن رہا تھا۔ اس سے بھی زیادہ مشکل لاش 18 سال کے محمد کی لاش۔ ذاکر گر لوگ بیٹھے ہو، پڑھے لکھے مجمعے، بھائی حبیب ابن مظاہر سے لے کر صبح عاشور سے لے کر اکبر تک کوئی لاش اٹھا کے شبیر تڑپا نہیں، انکل جی شبیر رویا نہیں۔ حبیب ابن مظاہر کو اٹھایا، آسماں کی طرف دیکھ کے کہتا تھا پالنے والے میرا مہمان مارا گیا، تیرا دین بچ گیا۔ اکبر کو اٹھا کے لایا تو رو کے کہتا تھا پالنے والے میرے صحن کا محمد چلا گیا، تیرا دین بچ گیا۔ اور محمد اترے تب شبیر رو کے بولا پالنے والے میری بہن کی نسل ختم ہو گئی، تیرا دین بچ گیا۔ قاسم کے سہرے چن کے کہتا تھا میرے بھائی کی نشانی چلی گئی، تیرا دین بچ گیا۔ قیامت تک اسے ماتم کرنا ہے، ہائے ضرور کرنا عزادار حسین۔ اللہ جانے کتنا ناز تھا شبیر کو عباس پہ جب خبر آئی نا غازی اترا ہے۔ شبیر نے اللہ سے مخاطب نہیں کیا، ایک مرتبہ امامہ کھل کے گلے میں آیا، کمر پہ ہاتھ رکھ کے رو کے کہتا ہے اللہ میں کا سارا ظہری عباس تو نہیں اترا، شبیر کی کمر ٹوٹی۔ اللہ اجرکم اللہ، غازی تو نہیں اترا، میں شبیر کی کمر ٹوٹی، ادھر کمر نہیں ٹوٹی، غلط کروں ہماری کربلا صفات نہ کرے۔ ادھر عباس کے اترنے کی خبر آئی، یا ایک مرتبہ 87 بیویوں نے حالہ بنایا، درمیان میں فاتح سام بی بی نظر آئے زمیناً و شمالاً، پہلے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا، آہستہ سے تطہیر اتار کے رو کے کہتی ہے واہ علماتا، ہائے میرا غازی، زینب غریب ہو گئی۔ اللہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ آخری فکرہ لوگنے تمام اتر گیا عباس، عباس نہیں اترا، سیدانیوں کی آس اتری۔ عباس نہیں اترا، سکینہ کی پیاس کا قتل ہوا۔ عباس نہیں اترا، جھولے میں اصغر کے گلے پہ چھری چلتی محسوس ہوئی۔ عباس نہیں اترا، بنی ہاشم کے بچوں کے ہاتھ سے خالی جان گرے۔ عباس نہیں اترا، قیامت تک ماتم کرنا ہے۔ عباس نہیں اترا، زینب کے سر سے تطہیر اتری۔ اللہ کیا بات ہے، جوان نظر دیکھو حسین کے درد۔ ایک مرتبہ چلا شبیر، بابا جی یہ فکرہ سمجھ آ گیا، قیامت تک ماتمیں گریا کرتے رہیں گے۔ ایک مرتبہ چلا، پہنچا فرات کے کنارے، شبیر کو پہلا بازو کہیں سے ملا، بازو اٹھایا تو رگوں سے آواز آ رہی تھی اصغر کا صدقہ دیا ہے۔ کیا بات، اگلے بازو پہ پہنچا تو خون کی لہروں سے آواز آ رہی تھی سکینہ کا صدقہ دیا ہے۔ شبیر اٹھاتا تھا ٹکڑے، رو کے کہتا تھا ہائے ام البنین کا شان، تیری وفا کو سلام۔
بابا جی مجھے لاش پہ پہنچنا نہیں، اتنا سخت مصائب نہیں پڑھنا، بس ایک جملہ کہنا ہے۔ ایک مرتبہ انکل جی کوئی 80-90 سال کا ضعیف ہو، سارا دن جنگل میں ساجد بھائی وہ مزدوری کرے، لکڑیاں کاٹے، شام کو کوئی اس کی ساری دولت اس سے چھین لے، لفظ ہوتے ہیں جوانی نصیب ہوئی، لفظ ہوتے ہیں وہاں پہ کو نصیب ہوئے، شام کو انکل جی کی ساری دولت اس سے چھین لے، ضعیف کا کمر پہ بھی ہاتھ آ جاتا ہے، سارے دن کی تھکاوٹ بھی اسے زیادہ محسوس ہونے لگتی ہے۔ بالکل اسی طرح شبیر کے 57 سال کی محنت تھی عباس، سقیفہ نے اس ماحول میں چھینا۔ ایک مرتبہ فرات پہ رکھ کے کربلا کا غریب کمر چکا کے آہستہ آہستہ چلا خیمے کی جانب جا رہا تھا، یا دروازے پہ 4 سال کی سکینہ نظر آئی۔ سکینہ کے ہاتھ میں خالی جام تھا، حسین کو آتے دیکھا، جوان ٹوٹ کے زمین پہ گرا۔ ایک مرتبہ رو کے کہتی ہے بابا حسین میرا چاچا نہیں آیا؟ آخری فکر آزاداران حسین، بابا میرا چاچا نہیں آیا۔ شبیر رو کے کہتے ہیں سکینہ تیرا چاچا جوان ہے، میں ضعیف ہوں، میرے چاچا سے تیرے چاچا کا لاشا مجھ سے اٹھائیے۔ جس فکر کے لیے بھائی میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں، آخری فکرہ نوکری تمام کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ کربلا کا غریب رو کے کہتا ہے سکینہ تیرا چاچا جوان ہے، میں کربلا کا غریب ہوں، تیرا چاچا جوان ہے، میں 3 دن کا پیاسا ہوں، عباس جوان ہے، میں 2 دن کا روزے دار ہوں، عباس جوان ہے، میرے سینے پہ اکبر کی جوانی کا لخم ہے۔ چاچا بیٹا سکینہ میں تیرے چاچے کی لاش اٹھا نہیں سکا، رو کے کہتی ہے بابا مجھے صحیح بتا، ایک مرتبہ زین سے گرا تو حبیب ابن ملاحر بھی تھا، تو کتنا ضعیف تھا، لاش اس کی خیمے لے آیا تھا، گرے تو تیرے اصحاب بھی تھے، گرا تو قاسم بھی تھا، مگر تو اس کے ٹکڑے چن کے کیوں لایا؟ شبیر پریشان تھا، اللہ جانے میں غازی کے لاش کی حالت بتاؤں گا، سکینہ برداشت نہیں کرے گی، میں لاشے کی کیفیت بتاؤں گا، میری بیٹی تک سے مر جائے گی۔ جب کہا ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے بابا مجھے اتنا بتا، گرا تو اکبر بھی تھا مگر اس کی لاش تو خیمے لے آیا، میرے چاچے غازی کی لاش لایا کیوں نہیں؟ پھر رو کے کہتا ہے سکینہ کیسے لاؤں، عباس جوان ہے، میں ضعیف ہوں۔ تب ایک مرتبہ دروازے پہ بابے کو چھوڑا، خیمے کے اندر بھاگی،